بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ آج میری اس ویڈیو کا مقصد ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک۔ اللہ پاک نے قرآن میں جیسے فرمایا نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کو فرمایا ایک دوسرے کا کیا ہے؟ لباس ہے۔ اور لباس اور جسم کا تعلق سب سے قریبی ہوتا ہے۔ اب یہ جسم اور یہ فوراً لباس، اب اگر اس کے درمیان ہلکا سا تنکا بھی آ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور مکھی آ جائے تو اور زیادہ بے چین، اور اگر چھپکلی آ جائے تو اور زیادہ بے چین ہے، اور اگر سانپ اور بچھو آ جائیں تو پھر تو اتار کے پھینکتا ہے۔ یہی حال میاں بیوی کے رشتے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا مداخلت کرتا ہے اس کے اندر، کوئی کانٹا بن کے مداخلت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اتنا نکلتا ہے، کوئی چھپکلی بن جاتا ہے اور کوئی سانپ اور بچھو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ نندے ہوں، یا چاہے لڑکی کے گھر والے ہوں، لڑکی کی ماں وغیرہ، جو بھی ان دونوں رشتوں کے درمیان آئے گا، سانپ بچھو بنے گا، تو اس کا نتیجہ طلاق اس لیے نکلتا ہے کہ انسان فوراً اس لباس کو، قمیص کو اتار کے پھینکتا ہے جس میں سانپ بچھو یا چھپکلی ہوں۔ پھر انسان اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اس قمیص کو نہیں پہنے گا، اس کپڑوں کو نہیں پہنے گا۔ صحیح ہو گیا؟ تو اس لیے اس کا نتیجہ طلاق نکلتا ہے۔ اور یہ 99% یا 99% جو طلاقیں ہوتی ہیں نا، ان کی اگر کھدائیاں کر کے دیکھو نا، تحقیق کر کے دیکھو، ہمیشہ تیسرے بندے کی مداخلت ہوگی۔ جہاں تیسرا بندہ گھسا نہیں، یہ دونوں رشتے ٹوٹے نہیں۔ اب بیویوں سے اچھا سلوک کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بیویوں سے مغلوب ہوتا ہے وہ آدمی کریم ہوتا ہے، اور جو بیویوں پر غالب ہوتا ہے یہ کمینہ آدمی ہوتا ہے۔ اور میں مغلوب رہ کر کریم بننا پسند کرتا ہوں، میں غالب ہو کر کمینہ بننا پسند نہیں کرتا۔ تو بیویوں پر غالب آنا یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ ایک عورت، ایک لڑکی ایک بول پر ایک انجان آدمی کے ساتھ چل پڑی، اپنے سگوں کو چھوڑ دیا، اپنے سگے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا اس نے، وہ اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اور آپ اتنی سی بھی قربانی نہیں دے سکتے اس کے ساتھ کہ اچھا سلوک کر لے۔ کہتے ہیں جی میری ماں کے آگے نہیں بولنا، میرے باپ، چلو صحیح ہے، نہ بولے ماں کے آگے، پھر آپ بھی اس کے ماں باپ کے آگے نہ بولیں۔ میری بہن بھائیوں کی خدمت کرو، قدر کرو، چلو صحیح ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات، تو اس کے بدلے پھر آپ بھی اس کے بہن بھائیوں کی قدر کریں۔ یک طرفہ کوئی کام نہیں ہوتا دنیا کے اندر۔ یک طرفہ کام کو کہتے ہیں ظلم۔ اس کا مطلب پھر یہ ظلم ہے۔ اپنی بیویوں کے حقوق پورے کرنا اور اپنی بیوی کو اعتماد دینا، صحیح ہے، اس کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ کرنا۔ سنتے نہیں ہیں بیویوں کی باتیں، پھر گھر اجڑ جاتے ہیں، وہ تو سنتی نہیں تھی، وہ تو یوں کرتی تھی۔ تو اور اپنی بیویوں کے حق ادا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے بارے میں نہیں کہا، اور فضیلتیں بہت ہیں، حاجی کی بھی بہت فضیلتیں، زکوٰۃ دینے والے کی بھی، رمضان کے روزے کا تو بلکہ یہاں تک کہا کہ میں اس کا بدل ہوں، لیکن حضور اللہ رب العزت اس پر کبھی نہیں مسکراتے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت بندہ اپنے گھر میں داخل ہو، بیوی اس کو دیکھ کر مسکرائے اور یہ بیوی کو دیکھ کر مسکرائے، ان پر تیسرا مسکرانے والا اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا نسخہ بتایا کہ گھر میں داخل ہو، سلام کرو، درود شریف پڑھو، مجھ پر درود بھیجو، اور قل هو اللہ پڑھے، اللہ پاک اس کو بہت رزق دیتے ہیں۔ تو سلام کس کو کرے گا؟ گھر میں کون ہوتا ہے؟ بیوی ہوتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بیوی ہوتی ہے، کتنی بھی اللہ اس کے ماں باپ کو عمر دے دے، جانا تو اس دنیا سے ہے، تو اس کا زیادہ تر مطلب یہی کہ اپنی بیویوں کو سلام کریں، اور ہم سلام کرنا تک پسند نہیں کرتے۔ باہر ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی بیویوں کو سلام کرتے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جڑی کاٹ دی، کہا باہر تو ہر بندہ اچھا بنتا ہے، کیوں نہیں اچھا بنے گا؟ اسے 2 تھپڑ لگیں گے نا سیدھا ہو جائے گا۔ باہر کسی سے بدتمیزی تو کر کے دیکھیں، شیر کو سوا شیر ٹکرتے ہیں پھر، اس لیے باہر بہت اچھا بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بات ہی ختم کر دی کہ باہر والا تو اچھا میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتا نا۔ اچھا انسان، اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم سب میں سب سے بہتر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ یہ ہے فخر کی چیز۔ وہ بچوں کی لڑائی ہو رہی تھی نا، ایک بچے نے کہا میں شیر ہوں، شیر، اس نے کہا شیر ویر کوئی نہیں ہے، کتے کو مہندی لگائی ہوئی ہے۔ اور ہماری مثال ایسی ہوتی ہے، باہر گھر میں ہم شیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہی شیر ہوتے ہیں جیسے کسی کتے کو مہندی لگا دو، وہ والے شیر ہوتے ہیں ہم۔ اور دیندار کیا کرتے ہیں؟ یہ علیحدہ کہانی ہے۔ یہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ یہ بیویوں کو مارتے نہیں ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے دیندار ہوتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں لوگ، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ تو پھینڈا لگاتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں۔
اور جو یہ ہوتے ہیں یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مارتے نہیں، ہم تو ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں، اور صاحب آفس جاتے ہوئے یا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے ایسی بات کہہ جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا جملہ کہہ جاتے ہیں کہ وہ بیچاری بیوی سارا دن گھر میں تڑپتی رہ جاتی ہے، ایسا طنز مار کے جاتے ہیں۔ اچھا، طنز کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کو بتاؤ، اس کے نزدیک وہ تھوڑا سا جملہ ہوتا ہے، اور جس کو طنز مارا جاتا ہے اس سے پوچھو اس کا بیک گراؤنڈ، اسے اصل میں پورا بیک گراؤنڈ اس کے سامنے ہوتا ہے، اسے آگ لگ جاتی ہے، اور یہ جا کے مسجد میں ایسے یکسوئی کے ساتھ نیت باندھ کے ایسے طریقے کے ساتھ ایسے ہاتھ باندھتا ہے، وہ بڑے ایکشن کے ساتھ، اور بیوی اس کی گھر میں تڑپ رہی ہوتی ہے، ایسا جملہ کہتا ہوا آ گیا یہ تو اللہ میاں کے پاس جا کے پتہ لگے گا۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اپنی بیویوں کا دل دکھاتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اور یہ دفع ہو جائے میری نظروں سے، جو بیویوں کے دل دکھاتے ہیں، اور یہ ہم نے کھیل بنایا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی وہ گزاری جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی، ایک دین وہ ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں بنایا ہوا ہے، اور بیویوں کی ایسی بے قدری کہ میں تو ابھی آیا، تم تیار ہو میں ابھی آیا، اور گھنٹوں گھنٹوں 2 گھنٹوں غائب، صاحب بہادر نماز پڑھنے کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے واپسی کا، دل دکھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں، بے تکی باتوں پہ دل دکھاتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، پھر روتے پیٹتے مولوی صاحب بیان کرنا ذرا والدین کے حقوق پہ، اللہ دیکھو قرآن میں کیا کہتا ہے، اب مکینک بنواتے ہیں مولوی صاحب کو کہ ان کا علاج کرو، اور بھائی تمہاری ڈکٹیٹرشپ اب ختم ہو گئی نا، جب تم ظالم بنے ہوئے تھے، ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے گھر میں، تو بچے تو تمہارے خوف سے دبک گئے، اب تمہاری ڈکٹیٹر پنا ختم ہوا تو اب تمہیں والدین کے حقوق یاد آ گئے، جب تربیت کا وقت تھا تو تم ظالم بن گئے گھر میں، اب جنہیں سمجھاؤ بچے مانتے نہیں، تو ظالم کس نے بنایا؟ اپنا نافرمان تم نے خود بنایا، اس لیے وہ نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھاؤ، تو بھئی نافرمان انہیں بننے ہی کیوں دیا تم نے اپنا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، انہیں صحیح کرنے، ان کی مینوفیکچرنگ ہی اچھی کر دیتے، اب تم میکینک ڈھونڈتے پھر رہے ہو کہ انہیں دوائی کھلاؤ تاکہ انہیں افاقہ ہو جائے۔ خود سے محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ کس طرح رویہ تھا، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کس طرح رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنانا اور ویسا بننے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصل دین، اصل دینداری اس کو کہتے ہیں۔ ایک ہمارے جو دماغوں میں دینداری بیٹھی ہے اس کو دینداری نہیں کہتے۔ تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، جتنی طلاقیں ہوتی ہیں اس کی آپ اس طلاقوں کا جو پوسٹ مارٹم کریں گے نا، یہی نتیجہ نکلے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔